کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے محترم عزیز دوستوں، گزشتہ جمعہ جو بات چل رہی تھی اور ہم سن رہے تھے کہ مسلم کے کیا معنی ہیں۔ آواز آ رہی ہے برابر؟ مسلم کے کیا معنی ہیں؟ مسلم کا ایک معنی ہے اسلام کو اپنا مذہب ماننے والا، دین کو اپنا مذہب ماننے والا، یہ ہے ایک معنی۔ اور جو میں آپ کو بتا رہا تھا گزشتہ جمعہ، مسلم کا ایک معنی ہے اپنے کو سپرد کرنے والا، اپنے آپ کو حوالے کرنے والا۔ پھر میں نے آپ کو مثال کے ذریعے سمجھایا تھا سپرد کرنا کسے کہتے ہیں، حوالہ کرنا کسے کہتے ہیں۔ آپ یہاں سے دکان کو گئے، دکان میں کوئی چیز آپ نے خریدی کہ بھئی یہ فلاں پاکٹ ہے، مجھے کتنی قیمت ہے؟ اس نے کہا 10 روپے۔ آپ نے 10 روپے اس کو دے دیے، آپ نے پیسے اس کو دیے، اس نے وہ چیز آپ کو دے دی۔ یہ لین دین، اسے کہتے ہیں سپرد کرنا، حوالہ کرنا۔ تو مسلم کے معنی یہ ہیں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے والا، یعنی مسلم کے معنی، مسلمان بولے تو یہ وہ ہے جس نے اپنی زندگی کس کے حوالے کر دی ہے؟ بھئی بولو نا، کس کے حوالے؟ اللہ کے حوالے کر دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ زندگی، اس زندگی کے یہ جو ہمارے پاس جان ہے، یہ جان ہماری اپنی نہیں ہے، اور ہمارے پاس جو مال ہے وہ بھی ہمارا اپنا نہیں ہے۔ بھئی اپنا ہے کیا؟ نہیں۔ یہ جان بھی اللہ کی دی ہوئی ہے، یہ مال بھی اللہ کا دیا ہوا ہے۔ نہ جان ہماری اپنی ہے، نہ مال ہمارا اپنا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ انفسهم، اللہ خرید چکے ہیں ایمان والوں کی جانوں کو، جان یعنی پوری زندگی کو، کیونکہ جان ہے تو زندگی ہے، جان نہیں تو پھر اس جسم کا کیا کریں گے؟ پوری زندگی مومن کی۔ اور پھر وَأَمْوَالٍ، اللہ فرماتے ہیں ان کے مال کو۔ تو یہ جان نہ ہماری اپنی ہے، نہ یہ مال ہمارا اپنا ہے، بلکہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اور میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، تو ہم نے گزشتہ جمعہ سنا کہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ تم اپنے جان اور اپنے مال کو ہمارے حوالے کر دو۔ ہم مسلمان، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، یعنی ہم نے یہ اقرار کیا ہے اللہ سے کہ اللہ میں نے میری زندگی اور میرا جو کچھ بھی ہے یہ آپ کے حوالے میں نے کر دیا ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ اللہ فرماتے ہیں تم اپنی زندگی میرے حوالے کر دو۔ اس کا مطلب یہ نہیں، اللہ یہ نہیں فرماتے کہ تم کمانا نہیں، تم جمانا نہیں، تم کھانا نہیں، تم پینا نہیں، تم پہننا نہیں، تم شادیاں نہیں کرنا، تم خوشیاں نہیں منانا، یہ نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تم سب کچھ کرنا، بس مجھ سے پوچھ کر کرنا۔ سب کچھ کرنا، لیکن کیسے کرنا؟ مجھ سے پوچھ کر کرنا۔ تو پھر اگر بندہ یوں کہے کہ اللہ آپ کا تو نمبر ہمارے پاس نہیں ہے، کیسے کانٹیکٹ کریں؟ آپ کا تو، آپ سے تو بات نہیں ہوتی ہماری، کیسے آپ سے پوچھیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے درمیان میں ایک واسطہ رکھا ہے، اور وہ ہیں ہمارے نبی۔ وہ کون ہیں؟ نبی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے واسطہ بنایا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر اپنی زندگی گزارو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ہر چیز سکھا کر چلے گئے۔ کمانے کا طریقہ سکھائے، جمانے کا طریقہ سکھائے، نکاح کے طریقے سکھائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کے موقع پر خوش ہوتے تھے، غم کی بات ہو تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی افسوس ہوتا تھا۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود دعوت کرتے تھے، دوسرے دعوت کرے تو قبول بھی فرماتے تھے، اپنی خوشیوں میں دوسروں کو شریک کرتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود دوسروں کی خوشیوں میں شریک ہوتے تھے۔ کوئی یہ سوچنے لگیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ تو بہت اعلیٰ ہے، بہت اونچا ہے، آپ تو نبیوں کے سردار تھے، تو شاید کبھی زندگی میں پیارے نبی ہنسے نہیں ہوں گے، ایسا بھی خیال آ سکتا ہے کسی کے ذہن میں، کیونکہ عام طور پر ایسا ہی ذہن ہے نا۔ کوئی عالم اگر کوئی ہنسی مذاق کی بات کر دے، مسکرانے کی بات کر دے، تو پھر لوگوں کی طرف سے باتیں ہوتی ہیں، کیسے مولانا انہوں ممبر کو بیٹھ کو ہنسا لکھی آدمیاں کو بولتے نہیں بولتے، کیوں بولے تو ان کے ذہنوں میں کیا ہے، نمازی ہی، سنتی لباس ہے، سنتی چہرہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ظاہری طور پر ہیں بولے تو انہوں ہنسنا نہیں، انہوں مسکرانا نہیں۔ یہ ہماری کم علمی ہے، یہ ہماری کیا ہے، کم علمی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہنستے بھی تھے، ہنساتے بھی تھے، خود مسکراتے تھے مسکرانے والی باتوں پر، اور دوسروں کو مسکراتے بھی تھے، دوسروں کو ہنساتے بھی تھے۔ حدیث پاک میں بخاری اٹھائیں، مسلم اٹھائیں، ترمذی اٹھائیں، نسائی اٹھائیں، ابن ماجہ اٹھائیں، موطا اٹھائیں، حدیثوں کی کتابوں میں جب پیارے نبی کی سیرت کی وہ احادیث پڑھیں گے، ان میں آپ کو وہ حدیثیں بھی ملیں گے جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مذاق فرمائے، صحابہ کو ہنسائے، وہ احادیث آج بھی موجود ہے۔ گزشتہ جمعہ ایک واقعہ میں نے آپ کو بتایا تھا، ایک صحابی کا، اللہ کے نبی نے ان سے جہاد کو جانا تھا، سارے صحابہ تیاری میں تھے، تو انہوں نے آ کر کہا کہ اللہ کے نبی، ایک نوجوان صحابی آ کر کہنے لگے، اللہ کے نبی اگر مجھے سواری کا میرے لیے انتظام ہو جائے تو میں بھی آپ کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا ان کو ایک اونٹ کا بچہ دے دو۔ تو وہ سوال کرنے والے بھی حیران، سارے صحابہ حیران کہ اونٹ کا بچہ، یہ تو سواری کے لیے مانگ رہے ہیں، اور بچے پر تو سواری نہیں ہوتی، اونٹ کے بچے پر۔ اللہ کے نبی شاید ان کے سوال کو سمجھے نہیں، لوگ یہ سوچ رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھئی تم جو بھی اونٹ دو گے وہ تو کسی کا بچہ ہی ہوگا نا۔ اب اس بات سے صحابہ اتنا مسکرائے، صحابہ اتنے خوش ہوئے پیارے نبی کے اس مذاق سے۔ ایسے پیارے پیارے مذاق ہوتے تھے، ایسے نہیں ہماری طرح کیلی اٹھا کو کانگی چھپا دلے، نماز پڑھ لیتے تھے انہوں، کیلی سامنے رکھو، صحیح بات، انہوں ادھر سلام کرتے ادھر سے کیلی اٹھا کو کانگ چھپا دلے۔ اب وہ بیچارہ جہاں کو حیران پریشان، پوری مسجد، موذن صاحب، امام صاحب سب کنے جا کچھ نہیں، کون دیکھے کیا ستا کو بعد میں یہاں چھے نا جے یہ گناہ ہے۔ بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت سے زیادہ سنجیدگی کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پردے کے احکام نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے، بیان فرما رہے تھے جنت کے بارے میں اور جہنم کے بارے میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے۔ تو دلوں کی کیا کیفیت ہوں گی پیارے نبی کے بیان سے۔ تو ایک بوڑھی خاتون آئی اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی، مشہور حدیث ہے آپ بھی سنے ہوں گے، کہنے لگی کہ اللہ کے نبی، پیارے نبی کیوں بیان کر رہے تھے؟ تاکہ لوگوں کے دلوں میں جنت کا شوق پیدا ہو، جہنم کا ڈر اور خوف پیدا ہو۔ تو بوڑھی خاتون آئی، آ کر کہنے لگی کہ پیارے نبی میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے جہنم سے بچائے اور جنت میں اللہ مجھے داخل کر دے۔ تو بہت دیر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا اور جہنم کا تذکرہ کر رہے تھے، تو پورے ماحول میں سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ ضرورت سے زائد اس سنجیدگی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دور کرنا چاہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھی خاتون سے فرمایا کہ اماں،
بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی. کیا فرمایا؟ بوڑھی. حالانکہ ماحول کیسا تھا؟ سب کو پتا تھا کہ مرنے کے بعد 2 ہی ٹھکانے ہیں، یا تو جنت یا تو جہنم. انسان مرنے کے بعد یا تو جنت کو جائے گا یا تو جہنم کو جائے گا. جو جنت کو گیا وہ کامیاب، جو جہنم کو گیا وہ ناکام. سب کو یہ علم تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان سے سب کو یہ یقین ہو گیا تھا. کیسا ماحول تھا! وہ سنجیدگی کے ماحول کو ختم کرنے کے لیے پیارے نبی نے کتنا حسین مذاق فرمایا. وہ بوڑھی کہنے لگی کہ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے جنت دے دے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا بوڑھوں کو جنت نہیں ملے گی، بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی. وہ بیچاری کی حالت خراب ہو گئی. وہ جو اماں تھی ان کی تو زور زور سے رونے لگی. شاید یہ سوچ رہی ہوں گی کہ میں بوڑھی ہو گئی تو اس میں میرا کیا قصور، میں اپنی مرضی سے تھوڑی نہ بوڑھی ہوئی. اللہ میں بوڑھی ہو گئی تو اس میں میرا کیا قصور. بھئی بولو، کوئی عورت بوڑھی ہونا چاہتی ہے؟ چاہتی ہے کوئی عورت کہ میں بوڑھی ہو جاؤں؟ کوئی نہیں چاہتی. دنیا کی کوئی عورت نہیں چاہتی کہ میں بوڑھی ہو جاؤں. ایک میاں بیوی کا قصہ یاد آیا. میاں بیوی تھے، آپس میں جھگڑا ہو گیا. اب جو شوہر تھے بیچارے، کسی بات میں جھگڑا ہوتا ہے، میاں بیوی میں کبھی انبن ہو جاتی ہے کبھی. تو بیوی کو بہت غصہ آیا اور پھر زور زور سے چلانا شروع کی، زور زور سے باتیں کرنا شروع کی، چلانا شروع کی. اب وہ جو میاں تھے، شوہر تھے، وہ پڑھے لکھے تھے، سمجھدار تھے. یہ جھگڑے اسی وقت جنم لیتے ہیں جب دونوں طرف سے جاہل ہوں، دونوں طرف سے ناسمجھ ہوں، دونوں طرف سے غصہ کرنے والے ہوں. ایک غصے میں ہے، ایک ٹھنڈا ہو جائے تو پھر معاملہ آگے نہیں بڑھتا، وہ ختم ہو جاتا، وہیں پہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے. کورٹ کچہریوں تک جتنے مسئلے جاتے ہیں وہ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ دونوں طرف غصہ ہوتا ہے، دونوں کو ضد ہوتی ہے میں اپنی بات منوانا، اس کو ضد ہوتی ہے میں اپنی بات منوانا. پھر نہ ان کی بات مانی جاتی نہ ان کی بات. پھر وہاں تیسرا کھڑموتا کو پھر فیصلہ گھر کو جاتا. بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، تو میں یہ بتا رہا تھا کہ سمجھدار تھے. بیوی زور زور سے چلانا شروع کی تو خاموش ہو گئے، بالکل چپ چاپ بیٹھ گئے، خاموش ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد جب جھگڑا ختم ہو گیا، بیوی کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، ماحول اچھا ہو گیا، تو بیوی پوچھنے لگی عجیب میں تم نہ اتنے باتاں کری نا، ایک لفظ تمہیں نہیں بولے نا، خاموش سن لے بیٹھے نا، ایک لفظ نہیں بولے نا، کیا قصہ؟ اس سے پہلے کیا تم بولتے تھے، اب آج کیا بھی بولے نہیں نا تمہیں؟ تو شوہر بولے نہیں، اس میں بولنے کی کیا بات، عمر ہو رہی ہے، بڈھے ہو رہی، بڑھاپے میں ایسا ہوتا ہے، لڑائیاں جھگڑے شروع ہوتی. تو وہ عورت کو سمجھ میں آیا کہ میں بڈھی ہو رہی ہوں اس لیے میں لڑ رہی ہوں. اب اس کے بعد سے پوری زندگی میں کبھی نہیں لڑی، وہ لڑی چھوڑ دی انہوں. تو بوڑھا صرف عورت نہیں، مرد کیا چاہتے ہیں کہ بوڑھے ہو جائیں؟ مرد چاہتے ہیں بوڑھے ہو جائیں. جس طرح عورت نہیں چاہتی کہ میں بوڑھی ہو جاؤں، اسی طرح مرد بھی نہیں چاہتا کہ میں بوڑھا ہو جاؤں. لیکن قدرت کا قانون ہے، یہ فطرت ہے. کسی جوان کو بوڑھا ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. بھئی روک سکتی ہے؟ اب ہمیں بھی وہ صف میں آ گئے. 30 کو 8 سال، چاند کے حساب سے دیکھیں تو، قمری تاریخ کے حساب سے اگر دیکھیں تو ہماری بھی عمر 40 سال. 40 سال کے بعد تو بڑھاپا نہیں. لیکن ہمارے کاماں، ہمارے پلاننگا، یہ سب دیکھ کو ایسا محسوس ہوتا ہے 40 سال کے بعد ہی جوان ہو رہے ہیں. خیر اللہ تعالیٰ ہر کسی کی جوانی کو اللہ ان کو حفاظت کرنے کی اور ہمیشہ جوان رکھے، لیکن بڑھاپے کو کوئی روک نہیں سکتا. پھر بڑھاپے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اس کو کوئی روک نہیں سکتا، ان میں سے ایک بڑھاپا ہے. انسان کتنی بھی کوشش کر لے، جتنے جوان ہیں وہ ایک نہ ایک دن بوڑھے ہوں گے.
جو بچے ہیں، بچپنا ہے، لڑکپن ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے، بڑھاپے سے پھر جوان نہیں، بڑھاپے کے بعد انا للہ، سب کو جانا ہے۔ تو بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ بڑھاپا جو ہے نا، یہ خدا کا قانون ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ خدا کا قانون ہے۔ بچپنا، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا، یہ خدا کا قانون ہے، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں سنت اللہ التی قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ اللہ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے اور یہاں کچھ قانون اللہ نے بنا دیے ہیں، وہ قانون کے تحت ہی ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ ہاں، وہ قانون اگر اللہ چاہیں تو پھر اللہ بدل سکتے ہیں، کیونکہ بنانے والا وہی ہے۔ اللہ نے دنیا کو اسباب سے جوڑ دیا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پہلے بوڑھا بعد میں پھر جوان ہوا، آخر عمر میں 40 سال 50 سال کے بعد جوان ہوا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے جو قانون بنا ہر چیز میں، لیکن قانون بنانے والا خدا اگر وہ قانون کو توڑنا چاہے تو توڑ سکتا ہے۔ قانون کے خلاف بھی کام اللہ کر سکتے ہیں، اور اللہ کیے ہیں۔ نبیوں کے ہاتھ اللہ نے کرائے قانون کے خلاف کام۔ قانون کے بولے تو اللہ کے نظام، یعنی جو انسانوں سے ہو نہیں سکتے۔ نبیوں کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ نبیوں کے ہاتھوں بہت سے کام ایسے کرائے جس کو ہم معجزہ کہتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ولیوں کی ولایت کو ثابت کرنے کے لیے کسی ولی کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ ایسے کام کرا دیتے ہیں جو اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے خلاف ہوتے ہیں، جس کو ہم کرامت کہتے ہیں۔ بھی بات سمجھ رہے ہیں؟ نہیں سمجھ میں آئی؟ ایک مثال کے ذریعے میں آپ کو بات سمجھاؤں، بات سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ ایک حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم، پڑوس ملک کے، وہ فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ ان کے ایک مربی تھے، اللہ والے تھے، بڑے بزرگ انسان تھے۔ ان کو لوگ بابو بابو کہہ کر پکارتے تھے، بابو عبداللہ ان کا نام تھا۔ اچھا، اس زمانے میں، ابھی قریب زمانے کی ہی بات ہے یہ، جو گورنمنٹ جاب میں ہوتے تھے ان کو بابو کہہ کر پکارتے تھے۔ وہ اسٹیشن میں ماسٹر تھے، اسٹیشن ماسٹر تھے شاید، تو اس لیے ان کو لوگ بابو عبداللہ کہہ کر پکارتے تھے۔ لیکن حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب لکھتے ہیں کہ بڑے نیک صالح، بڑے متقی پرہیزگار، بڑے نیک اور اللہ کے ولی تھے، وہ متقی اور پرہیزگار انسان تھے۔ حضرت بابو عبداللہ انتقال ہو گیا ان کا، رحمۃ اللہ علیہ۔ مستجاب الدعوات تھے۔ کیا تھے وہ؟ مستجاب الدعوات، یعنی وہ دعا کرتے تو ان کی دعا ضرور قبول ہو جاتی تھی۔ وہ دعا کرتے تو ان کی دعا ضرور قبول ہوتی۔ حضرت خود فرماتے ہیں کہ ہم ان سے درخواست کرتے ہیں ہمارے لیے دعا کیجئے، وہ جس کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے کہ اے اللہ اس بندے کو خواب میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما، تو ایک ہفتے کے اندر اندر اس بندے کو خواب میں پیارے نبی کی زیارت نصیب ہو جاتی تھی۔ اللہ اکبر۔ بابو عبداللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کالج کے چند نوجوان لڑکے آئے اور انہوں نے آ کر حضرت سے درخواست کی کہ حضرت ہمارے لیے دعا کیجئے کہ خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے۔ تو حضرت نے ان کے لیے دعا کر دی کہ اللہ خواب میں ان کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرا دیجئے۔ جتنے نوجوان آئے تھے ساروں کو خواب میں پیارے نبی کی زیارت ہوئی، لیکن ان میں سے ایک نوجوان، اس کو بھی خواب میں پیارے نبی کی زیارت ہوئی تھی، لیکن وہ بابو عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ حضرت مجھے بھی خواب میں پیارے نبی کی زیارت تو ہوئی، لیکن میں صرف پیٹھ دیکھ سکا، چہرہ نہیں دیکھ سکا۔ میں کوشش کیا بہت کہ پیارے نبی کے چہرے کو دیکھ لوں، پیارے نبی کھڑے ہیں، میں ادھر سے گیا
میں ادھر سے جاتا تو پیارے نبی ادھر گھوم جاتے، ادھر سے جاتا تو ادھر گھوم جاتے۔ میں نے بہت کوشش کی لیکن پیارے نبی ہمیشہ گھوم جاتے تھے، صرف پیٹھ نظر آئی مجھے، چہرہ نظر نہیں آیا۔ تو حضرت عبداللہ بابو عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے، اور پھر انہوں نے معلوم کیا کہ اس نوجوان کے عقائد کیا ہیں۔ جب معلوم کیا گیا تو پھر پتہ چلا کہ یہ وہ نوجوان ہے، اس گھر سے ہے، اس خاندان سے ہے کہ ان کا عقیدہ، یہ وہ اس خاندان سے ہے کہ یہ لوگ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں صحابہ کرام کو، اور خلفائے راشدین کی خلافت کا انکار کرتے ہیں، اور اپنا رشتہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بتاتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں ان سے کوئی رشتہ ہی نہیں۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے میں۔ تو اس واقعے کے بعد لکھا ہے کہ بابو عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ بہت روتے تھے اور کہتے تھے میں نے پیارے نبی کو بہت زحمت دے دی، میں نے پیارے نبی کو تکلیف دے دی۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے معمول بنایا کہ کوئی بھی دعا کی درخواست کرتا تو پہلے اس کے عقائد اور نظریات معلوم کرتے، پھر اس کے لیے دعا کرتے۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ اللہ کا جو قانون ہے اس کے مطابق ہی دنیا میں کام ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنے قانون کے خلاف بھی کر دیتے ہیں، اور یہ اللہ بنانے والا وہ، اس کی مرضی، وہ اسباب کے بغیر بھی کر سکتا ہے۔ اللہ دنیا میں اسباب کے ذریعے ہی دیتے ہیں، لیکن اللہ چاہے تو بغیر اسباب کے بھی دے سکتے ہیں، اور دیے ہیں۔ تو بابو عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم لکھتے ہیں کہ جب وہ بوڑھے ہو گئے، ان کی عمر ہو چکی تھی، وہ بوڑھے ہو چکے تھے، ایک مرتبہ رات کو جب تہجد کے لیے وہ بیدار ہوئے تو کرنٹ نہیں تھا، گھر میں روشنی نہیں۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، میں بوڑھا اور کمزور بندہ، اے اللہ میں تیرا بوڑھا اور کمزور بندہ، کرنٹ نہیں ہے، روشنی نہیں ہے، اب میں کیسے بیت الخلاء کو جاؤں گا اندھیرے میں، اور پھر میں کیسے وضو کروں گا، پھر مصلی کیسے بچھاؤں گا؟ اللہ تو اپنے اس بوڑھے اور جو ہے معذور بندے کو تہجد کی نعمت سے محروم نہ فرما۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب لکھتے ہیں کہ جیسے انہوں نے دعا کی، فوراً ان کے گھر کی جو روشنی تھی، یعنی لائٹ جو تھا، وہ بلب جلنے لگا، بجلی آ گئی، کرنٹ آ گئی۔ بہرحال انہوں نے تہجد کی نماز ادا کی، اور پھر فجر کی نماز ادا کی، پورا دن گزرا، پھر رات گزر گئی، پھر دوسرے دن، اس کے بعد دوسرے دن پھر دوپہر کے وقت کرنٹ چلا گیا۔ تو انہوں نے اپنے پوتے کو بلا کر کہا کہ بیٹا، یہ بار بار کرنٹ کیوں جا رہا ہے؟ یہ ابھی بہت زیادہ دور کی بات نہیں بتا رہا ہوں میں، قریب زمانے کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، ورنہ آپ اپنے بچپن کا سوچو گے۔ ہمارے بچپن میں تو ایسا ہوتا تھا، کرنٹ گیا تو کب آتا معلوم نہیں ہوتا تھا، آگا تو خوشی ہوتی تھی، آگا بول کو کب جاتا ہے کہ ابھی گارنٹی نہیں، ویسا۔ تو وہ بابو عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے پوتے کو بلا کر بولے کہ بیٹا، یہ بار بار کرنٹ کیوں جا رہا؟ پرسوں بھی کرنٹ چلا گیا تھا، پھر آج بھی کرنٹ چلا گیا۔ جب انہوں نے اپنے پوتے کو بلا کر وہ بول رہے تھے تو اللہ تعالیٰ اپنے جو ولی ہوتے ہیں ان کے دل میں الہام کرتے ہیں، کچھ باتیں ڈالتے ہیں۔ اس وقت اللہ نے ان کے دل میں یہ الہام کیا کہ عبداللہ، ہم اسباب کے ذریعے دینا پسند کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دل میں کیا بات ڈالی؟ عبداللہ، ہم اسباب کے ذریعے دینا پسند کرتے ہیں۔ آج اگر کوئی یہ کہے میں خالی نماز پڑھ لے کو، اچھے کاماں کر لے کو، مدرسے کے، مسجد کے، دین کے کاماں کر لے کرتا ہوں، میرے گھر کا نظام اللہ چلاتا ہے، میں کیا بھی اسباب نہیں اپناتا کر کو بولا تو ایمان کے خلاف، توکل کے خلاف بات۔
غلط بول رہا ہوں. نبیوں کو حکم ہے اسباب اختیار کرنے کا، ہمیں تمہیں کیا ہے؟ ہمیں تمہیں کیا چاہیے؟ اختیار کرنا. لیکن روزی دینے والی ذات اللہ کی ہے. بھئی دکان کھولنا، گراہک پہنچانے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. تو کمانا، لیکن گھر چلانے والا اللہ ہے، ذریعہ میں ہوں. مجھے جو حکم ہے وہ تو کرنا ہے میرے ذمہ. میں وہ بھی کرنا نہیں سو خالی مسجد میں آ کے بیٹھ گا تو نہیں. اللہ چلا، میں اللہ کا کام کر رہا ہوں، اللہ میرے کام کرتا ہے، لیکن جیسا انہیں بولا ویسا کرنا ہے. بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، وقت ہو رہا ہے. بابو عبداللہ اپنے پوتے کو بلا کر بولے کہ اچھا، جب بول رہے تھے کہ جو ذرا کرنٹ کا معلوم کرو تو اللہ ان کے دل میں کیا بات ڈالے. عبداللہ، ہم اسباب کے ذریعے دینا پسند کرتے ہیں. تو ان کو خیال آیا کہ اب تک جو کرنٹ آ رہا تھا یہ کیا بغیر اسباب کیا آ رہا تھا؟ بولے جاؤ ذرا معلوم کر کے آؤ کرنٹ کے بارے میں کیا ہے. تو ان کے پوتے گئے، معلوم کر کے آئے. آ کر بولے دادا جان، پرسوں رات کو تیز ہوا چلی، طوفانی ہوا چلی اور تیز بارش کی وجہ سے وہ جو ٹرانسفر کرنٹ کا جو کھمبا ہوتا ہے وہ پورا گر گیا. تو اس وقت ہی کرنٹ والے کرنٹ پورے علاقے کا بند کر دیے. تب سے کام چل رہا ہے. اب دوپہر میں ذرا خود میں کام پورا فنش ہو جاتا کہتے، ذرا خود میں کرنٹ دیتی کہتے. تب ان کو معلوم ہوا کہ پرسوں رات سے لے کر آج دوپہر تک جو ہمارے گھر میں کرنٹ تھا وہ بغیر اسباب کے تھا. وہ کیسے تھا؟ وہ بغیر اسباب کے اللہ کی طرف سے آ رہا تھا. وہ اللہ اکبر کریے. پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خلیفہ، ان کے شاگرد، پیران پیر ان کے شاگرد بولے تو ان کے خلیفہ بولے تو کتنے پہنچے ہوئے اللہ کے ولی ہوں گے، کیسے اللہ کے بزرگ ہوں گے. شیخ اجمی رحمۃ اللہ علیہ ان کا نام ہے. ایک مرتبہ رات کو وہ اپنے گھر میں چراغ کی روشنی میں بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے. بادل چھائے ہوئے تھے آسمان پر، تیز ہوا شروع ہوئی اور وہ ہوا اتنی تیز تھی کہ علاقے کے سارے چراغ بجھ گئے، گھروں کے اندر کے چراغ بجھ گئے. لیکن ان کے چراغ بجھنے کے بجائے روشنی اور زیادہ ہو گئی، ان کا چراغ نہیں بجھا. حالانکہ قدرت تو یہی ہے نا، اللہ کا قانون تو یہی ہے کہ چراغ ہے، ہوا ہے تو بجھ جانا. لیکن کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں سے بھی ایسے کام کرا دیتے ہیں تاکہ ان کی ولایت، کرامت اللہ ظاہر کرا دیتے ہیں. شیخ اجمی رحمۃ اللہ علیہ وہ ایسے بزرگ تھے، وہ اپنے آپ کو چھپاتے تھے، وہ ظاہر نہیں ہوتے، اپنے آپ کو چھپانا پسند، کوئی تعریف کرے بالکل پسند نہیں کرتے تھے، وہ اپنے آپ کو چھپاتے تھے. ہمیں اس کے برعکس ہے، ہمیں اپنے آپ کو نہیں رہتے بھی دکھانا. صحیح بات ہے. اسٹیٹس ایسا رکھنا، دیکھ کو انسان بولنا واہ کیا والدین کے بارے میں اتنے اچھے اسٹیٹس رکھتی، دیکھ کو معلوم ہوتا دنیا میں ان سے زیادہ ماں باپ کے فرمانبردار کون بھی نہیں. ہاں گھر میں جب معلوم کرے تو کبھی پوچھ دیکھتا نہیں ہو، امی کو جواباً دیتا، ابا کی باتیں نہیں سنتا. موبائل میں اسٹیٹس کئی کو دیکھنے والے مجھے اچھا سمجھنا، انہوں اچھے ہوتے تھے لیکن انہوں کو پسند نہیں تھا کہ کوئی ہمیں اچھا سمجھے. ہمیں اچھے ہونے کی کوشش نہیں کر رہے، لیکن خواہش کیا ہے بولے تو پورے محلے میں سب سے اچھا کون کو تو میں، پورے محلے میں کون سب سے اچھا میں، برا کون میرے علاوہ کتنے ہی کی سب بھی برے اچھے. ایسا ہمارا قصہ. خیر میرے عزیز ساتھیوں، ان کا چراغ نہیں بجھا تو محلے میں بات پھیل گئی. بھئی محلے میں بات پھیل گئی، تیز ہوا کی وجہ سے، تیز آندھی کی وجہ سے سارے گھر کے چراغ بجھ گئے. لیکن شیخ اجمی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کا چراغ ایسے سلگ رہا ہے جیسے کسی مضبوط ہاتھ نے اس چراغ کو سنبھال رکھا ہو. تو جو نیک لوگ تھے وہ دوڑ کر گئے یہ ماجرا دیکھنے کے لیے، حضرت کو پوچھنے کے لیے. انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا
کہ نہ چراغ میں تیل زیادہ ہے نہ ہی کوئی خاص بتی ہے، دوسرے چراغوں میں جیسی بتی ویسی ہی بتی ہے، اور نہ ہی چراغ کو کسی ڈھکن سے ڈھکا ہوا ہے، شیشے وغیرہ سے کچھ بھی نہیں ہے، سب کے چراغ بجھ گئے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ حضرت اس میں روشنی کہاں سے آ رہی ہے؟ حضرت نے سر جھکا کر بڑے عاجزی سے فرمایا کہ لوگوں جو اپنے دل کو اللہ کے نور سے منور کر لیتا ہے، اللہ ان کے گھروں کو بے نور نہیں ہونے دیتا۔ جو اپنے دل کو اللہ کے نور سے روشن کر لیتا ہے، اللہ ان کے گھروں کو روشن فرماتے ہیں۔ ہمارے دل میں اللہ کا نور نہیں آیا ابھی تک۔ تو میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، بات کہاں سے کہاں چلے گئی؟ بات یہ ہو رہی تھی کہ بوڑھی عورت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کر وہ کہنے لگی کہ اللہ کے نبی دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے، اللہ مجھے جنت دے دے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ وہ زار و قطار رونے لگی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اماں، اللہ جنت میں داخل کرنے سے پہلے ہر بوڑھے کو ہر بوڑھی کو جوان بنائے گا۔ 33 سال کی عمر ہوگی، بعض کتابوں میں تفسیر کے، بالکل جوان بنا کر پھر اللہ جنت میں داخل کریں گے، بڑھاپے میں داخل نہیں کریں گے۔ پھر اس کا پورا جو غم تھا وہ خوشی میں بدل گیا۔ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے رو رہی تھی وہ مسکرانے لگی۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کبھی کبھی مذاق بھی فرماتے تھے۔ بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ تم اپنی زندگی ہمارے حوالے کرو۔ مسلم کے معنی اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو، اپنے مال کو اللہ کے حوالے کرنے والا۔ اگر ہم نے اپنی زندگی اللہ کے حوالے کر دی، ہم نے اپنا مال اللہ کے حوالے کیا ہے، تو اللہ کی قسم ہم مسلم ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے، شادیاں اب بھی اللہ کی مرضی سے نہیں ہو رہی، ہماری کمائیاں اللہ کی مرضی سے نہیں، ہمارا گھر اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں، پیارے نبی سے پوچھ کر کرنا ہے نا۔ پیارے نبی نے جس طریقے سے کمانے کو بتایا وہ طریقہ نہیں، سود بھی لے رہی، تجارت کے واسطے لون میں بھی ہاتھ ڈال رہی، تجارت کے واسطے، گھر چلانے کے واسطے، چھوٹے موٹے تقریبات کے واسطے بیکان کو سنگے میں بھی بھیج رہی۔ ہمارے گھر کی مستورات کے چہروں پر جب وہ باہر نکلتی ہے ہم نے پردہ نہیں رکھا، باہر نکلتے ہوئے ہم نے اپنے آنکھوں کی حفاظت نہیں کی، تو اللہ کی قسم یہ جو ہمیں نمازاں پڑھ رہی، یہ عمرے کر رہی، صرف ڈھکوسلا ہے، دکھاوا ہے۔ حقیقت میں ہم مسلم نہیں ہیں۔ مسلم وہ ہوتا ہے جو اپنی زندگی اللہ کے حوالے کر دے، جو اپنی زندگی اللہ کے حوالے کر دے، جسے ہر وقت فکر رہے کہ میرا ہر عمل اللہ کی مرضی اور پیارے نبی کے طریقے کے مطابق ہو۔ اسے فکر ہونی ہے اور اس کی کوشش ہونی ہے۔ اگر وہ فکر کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے، اور اس کوشش میں آگے پیچھے کمی بیشی ہو سکتی ہے، لیکن وہ کوشش میں ہے کہ میرا ہر کام اللہ کی مرضی کے مطابق ہو، پیارے نبی کے پیارے طریقوں کے مطابق ہو، یہ کوشش اگر وہ کر رہا ہے تو وہ مسلم ہے۔ اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم تمام کو حقیقت میں مسلمان بنائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔